بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا رک کر سنیے۔ دنیا میں سب سے خطرناک چیز دشمنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ سوچ ہوتی ہے جو انسانوں کو اندر سے ہرا دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے، جو انسان اپنی سوچ کو نہیں سنبھال سکتا وہ اپنی زندگی کو بھی نہیں سنبھال سکتا۔ بہت سے انسانوں کے پاس صلاحیت بھی ہوتی ہے، موقع بھی ہوتا ہے، راستے بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی سوچ ان کے قابو میں نہیں ہوتی۔ اگر انسان اپنی سوچ کو سنبھال لے تو وہ اپنی تقدیر کا رخ بھی بدل سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، یا علی، سوچ کیا ہے اور انسان اپنی سوچ پر قابو کیسے پا سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، یاد رکھنا، سوچ بیج کی مانند ہوتی ہے۔ جس طرح ایک چھوٹے سے بیج کے اندر پورا درخت پوشیدہ ہوتا ہے، اسی طرح ہر سوچ کے اندر انسان کی منزل، کامیابی اور کردار پوشیدہ ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، ایک چھوٹا سا بیج پورا درخت بن سکتا ہے، تو ایک چھوٹی سی سوچ انسان کی پوری زندگی کیوں نہیں بدل سکتی؟ پھر حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی سوچ کے ساتھ ہی آنے والی منزل کو دیکھ لیتا ہے، اور ناکام انسان اسی سوچ کی خوشی میں گم ہو جاتا ہے اور اپنی منزل کو دیکھ نہیں پاتا، اور یوں وہ ناکام ہو بیٹھتا ہے۔ پھر حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، اپنے دل کے دروازے پر دربان بٹھایا کرو۔ ہر سوچ کو اپنے دل میں داخل ہونے کی اجازت مت دو جب تک اس کی منزل واضح نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جس انسان کو اپنی سوچ پر اختیار نہیں، وہ اپنی منزل پر بھی اختیار حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک لمحہ رک کر سوچئے، کتنی سوچیں روز ہمارے دل میں آتی ہیں، لیکن ہم کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ ان سوچوں کا انجام کیا ہوگا۔ پھر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، میرا اپنی سوچ پر اختیار نہیں رہتا، اور اسی وجہ سے میں اپنے کام اور اپنی منزل سے بھٹک جاتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، اگر تم اپنی سوچ پر اختیار حاصل کرنا چاہتے ہو تو رات کو سونے سے پہلے سورۃ فاتحہ 9 مرتبہ پڑھا کرو اور اللہ سے دعا کیا کرو۔
اے اللہ، جس سوچ کے پیچھے جو منزل چھپی ہے مجھے وہ پہلے سے دکھا دے۔ پھر فرمایا، اور صبح اٹھنے کے بعد بھی 9 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنے دن کا آغاز کیا کرو۔ پھر حضرت امام علی علیہ السلام نے ایک گہری نصیحت فرمائی، لوگوں کے عیبوں کو درگزر کیا کرو اور اپنی خامیوں پر غور و فکر کیا کرو۔ جب انسان دوسروں کے عیب چھوڑ کر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو اس کی آنکھیں دنیا سے ہٹ کر اپنے اندر کی طرف کھلنے لگتی ہیں، اور تب انسان آہستہ آہستہ اپنی سوچ پر اختیار حاصل کر لیتا ہے اور اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ یاد رکھو، زندگی میں اکثر انسانوں کو دنیا نہیں ہراتی بلکہ ان کی اپنی سوچ انہیں ہرا دیتی ہے۔ اکثر انسانوں کے راستے میں پہاڑ نہیں ہوتے بلکہ ان کے دل میں بیٹھا خوف اور شک ان کا راستہ روک دیتا ہے۔ سوچ بدل جائے تو تقدیر بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ یاد رکھو، تمہاری زندگی وہی بنے گی جو تم اپنے دماغ میں روز سوچتے ہو۔ جو انسان اپنی سوچوں کو قابو میں نہیں رکھ سکتا وہ اپنی تقدیر کو بھی قابو میں نہیں رکھ سکتا، اور جس دن انسان اپنی سوچ کو سنبھال لیتا ہے اسی دن اس کی منزل اس کے قریب آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اے سونے اللہ، ہمیں پاکیزہ اور مثبت سوچ عطا فرما، ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں ایسی بصیرت عطا فرما کہ ہم اپنی سوچوں کو سنبھال سکیں اور اپنی صحیح منزل تک پہنچ سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔